سر یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب کئی جو سوالات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، جو اسٹرکچر ہے اپنا عدلیہ کے حوالے سے کہ بھائی اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اپنی مرضی کے ججز لائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو تنقید ہو رہی ہے، جو آج ججز نے حلف اٹھایا ہے، بطور اتحادی جماعت حسن مرتضیٰ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے یا آپ کو بھی کہیں تحفظات ہیں؟ بہت شکریہ نادر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے شروع کرنے پہ تحفظات بھی ہوتے ہیں، اعتراضات بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والی چیز ہے کہ کب اور کس نے اور کس وقت شروع کی۔ اس میں ٹائمنگ تو میٹر کر سکتی ہے کہ یہ ٹائم شاید کسی کو سوٹ نہ کرتا ہو، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں جانا تو اس طرف تھا۔ یہ کوئی آج کا ایشو تو تھا نہیں، یہ تو قائد اعظم صاحب سے لے کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی یہ ویژن تھا، بی بی شہید کا بھی یہ ویژن تھا کہ ان چیزوں کو جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کی جو ضرورت محسوس ہوئی سوری، تو یہ ہونا تو تھا ہی۔ لیکن اب جو تحفظات ہیں وہ میرا خیال ہے ٹائمنگ کے حوالے سے ہیں، کیونکہ یہ ٹائمنگ جو ہے وہ تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتی، اس لیے ان کے اس چیز پہ اعتراضات ہیں۔ تو اور تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ کیا اس سے بہتری نہیں آئے گی؟ نہیں، آپ بھی حسن مرتضیٰ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ درست نہیں ہے؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی تو یہ شروع ہونا تھا، اور جب بھی ہوتا کسی نہ کسی کو اعتراض بھی ہونا تھا۔ یہ تو بالکل واضح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نہیں، لیکن حسن مرتضیٰ صاحب اب جو ججز کے خلاف حکومت کے یا حکومتی رہنماؤں کے جو تحفظات ہیں، پھر یہ بھی ایک تاثر آیا کہ شاید ججز کے خلاف کوئی ریفرنس لایا جا رہا ہے۔ اب کچھ رہنماؤں کی تو یہ سامنے ان کی گفتگو آ رہی ہے کہ کوئی ریفرنس نہیں لایا جا رہا۔ کل اگر ریفرنس لایا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی سر ریفرنس کو؟ دیکھیں، اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا جی، وہ ججز میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ایگزیکٹو میں بھی ہو سکتا ہے، وہ فوج کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، اور ہر آدمی شاید یہ سمجھتا ہو کہ میرے اختیارات محدود کیے جا رہے ہیں یا مجھے کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت جو ہوتی ہے، ایگزیکٹو جو ہوتی ہے، وہ بھی شاید کسی ٹائم اوور ڈو کر لے، اور دوسری طرف سے بھی اوور ڈوئنگ ہوتی رہتی ہے۔ کیا عدالتی قتل نہیں ہوئے؟ کیا ماضی میں ایسی غلطیاں نہیں ہوئی جن کا آج تک قوم خمیازہ بھگت رہی ہو؟ وہ ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان بناتے ہیں قانون۔ سوری، آپ سمجھتے ہیں کہ ریفرنس جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر چیز پہ ریفرنس ہی وقت کی ضرورت ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور کئی چیزیں ناگزیر بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے حسن مرتضیٰ صاحب مذاکرات کا ایک سلسلہ جو تھا وہ ختم کیا، اب خطوط لکھے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آرمی چیف صاحب کا بیان آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے پاس کون سا آپشن جو ہے وہ رہ گیا ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کنفیوزڈ ہیں، ان کو نہیں پتا چل رہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ اتنے بلند و بانگ دعوے کر چکے ہیں، اور پھر انہیں ان سے ہٹنا بھی پڑتا ہے۔ مذاکرات کے لیے خود انہوں نے دعوت دی، پہلے کہتے تھے کہ ہم نے بات نہیں کرنی، چوروں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، پھر مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے۔ اسی 26ویں آئینی ترمیم پہ ان کی جو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں وہ شامل رہے، پھر انہوں نے اینڈ آف دی ڈے اس سے بھی وہ نکل گئے۔ تو وہ تو خود کنفیوزڈ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا، ان کے لیے سمت کون سی درست ہے۔ کبھی وہ 9 مئی کو جسٹیفائی کرنے چل پڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ 9 مئی میں ہمارا عمل دخل کوئی نہیں، وہ ایجنسیز کے لوگ تھے، جب وہ لوگ سزا ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا ہے۔ تو اس قسم کی ان کی پالیسی ہے، وہ
کنفیوزڈ ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب ابھی جو آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس سے جب ملاقات کی تو اس کے بعد بڑی تنقید ہو رہی ہے. ایون مولانا صاحب نے حیرت کا اظہار کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات آپ کی نظر میں یہ درست ایک قدم ہے یا ایک موو ہے، آپ سمجھتے ہیں، یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں، کچھ چیزیں جو درست نہیں بھی ہوتی لیکن وقت کی ضرورت ہوتی ہیں. آج جس اکانومی کا جو حال کر کے گئے ہیں جانے والی حکومت، اس سے اس کو سنبھالا دینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے خدا نخواستہ، اور یہ ملک زیادہ دیر اس کی اکانومی نہیں چل پائے گی، یہ ملک کتنے حصوں میں خدا نخواستہ بٹ جائے گا، ان لوگوں کے لیے اب بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ یہ تو نہ دیوالیہ ہونے کی طرف گئے اور نہ ہی اس ملک کے ساتھ کوئی ایسا المیہ ہوا کہ جس کو لے کے سیاست کی جائے. تو ان کے لیے یہ پریشانی ہے. باقی تو جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، جو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پیپلز پارٹی نے بات شروع کی ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے؟ کیونکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ تو اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، ان کی مدت پوری ہو چکی ہے. دیکھیں، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، نہ ہی ابھی کوئی اس قسم کی ڈسکشن ہے. جب ہوگی یقیناً وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیں گے، چاہے اس پہ وہ کریں اپنی مرضی، لیکن یقیناً وہ آن بورڈ تو لیں گے. لیکن ابھی تک اس قسم کی کوئی بات چیت شروع نہیں ہوئی.